سے آپ کو بہرات سے چلتے ہیں. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I would like to congratulate Comstek and its partner institutions, including Ministry of Information Technology and Telecommunications and Ministry of Science and Technology, on the important initiative which presents and showcases the creative potential of Pakistan's innovators and entrepreneurs in the emerging fields of artificial intelligence. Such exhibitions open up areas people may not be aware of, where tremendous contributions are being made. میرا تو بڑا شوق ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایٹسٹرا. میرے بھائی نے کہا یہ کہ سوشل میڈیا سے میں واقف ہوں. سوشل میڈیا از جسٹ اے اسمال اسپیکٹرم, بٹ 2007 یا 2008 سے میں ٹویٹر پہ تھا فار ایگزامپل. مگر جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, انہوں نے جو بات کی اس کے اندر کہ ٹیکنالوجی بہت ساری چیزوں کو آسان کرتا ہے. جب میں پارٹی کا سیکرٹری جنرل تھا تو مجھے یہ خیال ہوا کہ جب ہمارے ہاں پاپولیرٹی ہماری پارٹی کی بہت بڑھی اور تو الیکشنز کیسے کرائے جائیں, تو اس بات کا امکان نہیں تھا کہ 20, 25, 35 لاکھ, 40 لاکھ, 70 لاکھ لوگ اگر ممبر ہوں تو اس میں الیکشن کرایا جائے. پاکستان کا الیکشن کمیشن اتنا بڑا ادارہ ہے, اربوں روپے اس کے اوپر خرچ ہوتے ہیں تب وہ الیکشن کراتے ہیں. تو دس از 2011, ہم نے ٹیلی فون کے ذریعے الیکشنز کرائے اینڈ وی ور ایبل ٹو ڈو اے ویری گڈ جاب. یہ 2011 کی بات کر رہا ہوں. کوئی ہیکنگ نہیں ہوئی. لوگوں کو یہ اعتراض ہوا, ہم نے ایزی پیسہ یہ کون سا ادارہ تھا اس کو 2 روپے پر ووٹ بھی دیا کہ جو لوگ ٹیلی فون پر ووٹ نہیں ڈال سکیں گے تمہارے آئیں گے اور تم ان کی مدد کر دینا ووٹ ڈالنے کے اعتبار سے. 25-30 لاکھ ووٹس کاسٹ ہوئے وداؤٹ اینی ایشو. اور اگر وہ فزیکلی ہم کر رہے ہوتے تو لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور جناب آبزرورز ہو رہے ہوتے, ہر کینڈیڈیٹ کے آبزرورز ہوتے. تو وی ڈیڈ اے ٹریمینڈس جاب, ویری انوویٹو. تو میں آپ کے سامنے یہ بات میں نے اس لیے رکھی ہے کہ انوویشن از اے میٹر آف انٹلیکٹ. میرے ذہن کے اندر سے نکلتی ہیں اور آپ کے ذہنوں سے نکلتی ہیں یہ باتیں. ٹیکنالوجی کے اندر شاید ہم پیچھے ہوں, خیالات اور آئیڈیاز کے اعتبار سے ہم پیچھے نہیں ہیں. اور جو انفارمیشن ہے پچھلے 100 سال کے اندر, انفارمیشن جو ہمیشہ پہلے آزاد ہوتی تھی اس کے اوپر کوئی کاپی رائٹ نہیں ہوتا تھا. ارسطو کے خیالات پر اس نے کبھی کوئی کاپی رائٹ نہیں لگایا. اس کے بعد جتنے فلسفی آئے اور جو تحقیقات ہوئے, ابن سینا, سب لوگوں نے کہیں کوئی کاپی رائٹ نہ تھا. یہ پچھلے 100 سال کی کیفیت کے اندر ایک کاپی رائٹ نالج کے اوپر جب سے آیا ہے تو اس کے اندر جو تفریق ہے امیر اور غریب میں اور قومیں کے درمیان یہ بڑھتی چلی گئی. تھامس پیکیٹی کی کتاب, 2 کتابیں ہیں مثال کے طور پر. ہی ٹاکس اباؤٹ جو ویلتھ ڈسپیرٹی ہے قوموں کے درمیان, اور اس کے اندر 2 چیزوں پر وہ فوکس کرتا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ ایک تو تعلیم جب ایلیٹسٹ ہو جاتی ہے, جب تعلیم بہت مہنگی ہو جاتی ہے تو صرف ایلیٹ طبقہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے. وچ از ٹرو ان یورپ اینڈ امریکہ. آج کل آپ دیکھیے کہ اربوں روپے لوگ, کروڑوں روپے, اربوں تو نہیں کہوں گا, کروڑوں روپے بچے اپنی تعلیم پر خرچ کرتے ہیں اور مقروض رہتے ہیں اور 8-10 سال تک وہ قرض اتارتے رہتے ہیں. اس کے باوجود ایلیٹ جاتا ہے, نان ایلیٹ نہیں جاتا. دوسری ہے صحت بھی جب ایلیٹسٹ ہو جاتی ہے تو نتیجہ یہ ہے, اور چائنا نے یہ صحت کے ایلیٹزم اور تعلیم کے ایلیٹزم کو جب کمبیٹ کیا تو ان کے ہاں پھر آسانی یہ ہو گئی کہ ان کو وہ پاورٹی سے لوگوں کو نکال سکے. تو یہ جب موقع ملے ہم کو, جس کے اندر موجودہ انوویشن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے, اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا, یہ تو بڑی اہم ٹرمز ہیں جس کے اندر انسان کے پاس اتنا ڈیٹا جب سٹور کرنے کی بات آ گئی. جب میں نے سب سے پہلا اپنا کمپیوٹر خریدا تھا 1983 میں ایپل کا, تو اس کے اندر ایک فلاپی ڈسک ہوتی تھی جس کے اندر شاید 28 KB یا 64 KB ڈیٹا ہوتا تھا. اب تو بلینز آف بائٹس جناب آپ کے ٹیلی فون کے اندر موجود ہیں. تو یہ ڈیٹا کو ریکارڈ کرنے کے اعتبار سے جب ڈیوائسز بننے لگے تو ڈیٹا تو بہت تھا. جتنے انسان, ان انسانوں کا کروڑوں آئٹمز اینڈ پکسلز آف ڈیٹا. یعنی آپ اگر مغرب کے کسی ملک میں جائیں تو دن میں کم سے کم 3-4 ہزار کیمراز آپ کی تصویریں لے رہے ہوتے ہیں.
ڈیٹا کی پھر ریکگنیشن اور اس کو اینالائز کرنا، یہاں پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس آیا. ایک ریڈیولوجسٹ مثال کے طور پر، یہاں میں نے ریڈیولوجی کی بھی 2 ایگزیبیشن دیکھی. ایک ریڈیولوجسٹ زندگی بھر کے اندر ایکس رے دیکھتا رہتا ہے اور اس کا تجربہ بڑھتا جاتا ہے کہ یہ چیز اس طرف نشاندہی کرتی ہے اور اس کی امیج ریکگنیشن اس کے دماغ کے اندر ہے. اب جب فیشل ریکگنیشن اور ایکس رے پیٹرن ریکگنیشن جس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے 2015 یا 16 کے اندر انسانوں سے آگے نکل گیا، یعنی اگر ریڈیولوجسٹ مثال کے طور پر ادھر دیکھ رہا ہے تو جو کیمرہ ریکگنائز کر رہا ہے وہ پورا ایکس رے، اور اس کے پیٹرنز اتنے باریک پیٹرنز انڈرسٹینڈ کر رہا ہے جو انسان کی فہم اور انسان کی آنکھ اور انسان کی سوچ سے زیادہ ہے. اب پاکستان کے اندر جیسے میرے بھائی فواد صاحب نے بتایا کہ ڈیٹا بہت ہے، 20 کروڑ لوگوں کا ڈیٹا ہے. اچھا، میں جو لوگ یہاں ایگزیبیشن پر موجود تھے اور میں ان سے یہی بات پوچھ رہا تھا کہ ڈیٹا تمہارا کہاں کا ہے، تو فی الحال اپنی لانچنگ کے لیے کچھ ڈیٹا انہوں نے باہر سے بھی لیا پیٹرن ریکگنیشن کا، اور پھر اپنے ہاں بھی جنریٹ کر رہے ہیں، مگر ڈیٹا ہے بہت. اچھا، جب ڈیٹا کہتے ہیں نیا تیل ہے، نیا گولڈ ہے، اور جتنا ڈیٹا کو ہم اپنے سمجھ سکیں گے تو ہم اپنے فیصلوں پر اور اپنے کاموں میں ترقی کریں گے. ایگریکلچر پر میں فواد چودھری صاحب کا ایک تو مشکور ہوں اور کامسٹیک کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا اور کر رہے ہیں. اس کے اندر 2-3 چیزوں کے حوالے سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. فواد چودھری صاحب، سواتی صاحب اور میں، ہم تو گورنمنٹ کے اندر ہیں، تو کم سے کم ایک کانسیپٹ میرے ذہن میں بالکل کلیئر ہے، اور وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ جب کوئی طفل نظر آئے تو ماں باپ اور بزرگ کیا کرتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑتے اس کو چلاتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ بڑا ہو کر کتنا کامیاب ہوگا. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ نئی سوچ جس کے ساتھ انٹرنیٹ آف تھنگز بھی ہے، بہت کچھ ہے، یہ طفل ہے دنیا کے حوالے سے. اس کا ہاتھ پکڑنا، ہم 3 افراد تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم 3 افراد کا کام ہے. ہاتھ کیسے پکڑنا؟ ہاتھ ایسے پکڑنا کہ پہچاننا کہ اس کا فیوچر کیا ہے اس بچے کا، اور یہ پہچاننا کہ یہ کس انداز سے کمپیٹ کرے گا، اور یہ پہچاننا کہ اس کو کتنے علم کی ضرورت ہے، اور یہ پہچاننا کہ اس کے لیے کتنے سڑکیں ہم نے بنانی ہے اور کتنی آسانیاں پیدا کرنی ہے. تو یہ ذمہ داری تو میں اٹھائے ہوئے ہوں، اور ہمارے 2 بھائی جو یہاں موجود ہیں گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، اور یہ بڑی اہم بات میں آپ سے کر رہا ہوں. کیونکہ ابھی بھی باہر جب میں ایگزیبیشن پر تھا تو کچھ لوگوں نے یہ کہا، اور فواد چودھری صاحب بھی مجھے یہ بتا رہے تھے کہ جی بہت سارے قوانین ہیں، یعنی انہوں نے کسی مشین کی بات کی، انہوں نے کہا جی یہ بنی بنائی منگائیں تو اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے، اور اس کے پرزے منگائیں تو اس پر ٹیکس ہے. اب یہ ہے تو سمجھ میں نہ آنے والی بات، مگر کہیں نہ کہیں اس کے کمیونیکیشن کو سمجھ کر اس بات کو ہینڈل کرنا. اچھا، مگر اس میں ایمرجنسی ہے فواد صاحب. ایمرجنسی یہ ہے کہ یہ جو ہمارے فیصلے کرنے کا انداز ہے کاغذ کے حوالے سے اور سوچ کے حوالے سے، اس میں ہم نے خود احتیاط کے طور پر کہ چوری نہ ہو، مثال کے طور پر، تو ہم نے ہر فیصلے کے ساتھ کوئی چھنی لگائی. ہم نے یہ کہا کہ جب تم یہ فیصلہ کرنے جاؤ گے تو ان چیزوں، ان چھنی سے گزار دینا. PPRA رولز بنائے. اچھا، پھر پتا چلا کہ یہاں تو بڑا انوویشن ہے چوری میں، تو پھر لوگوں نے کہا ایک اور چھنی ڈالی جائے. ایک اور چھنی لگی، تو اس کے باوجود ان سوراخوں میں سے کہیں نہ کہیں کسی نے کوئی لوپ ہول تلاش کر لیا، پھر ایک اور چھنی لگائی گئی. تو یہ جو چھنیاں ہم لگاتے رہے ہیں، اس کے نتیجے کے اندر سارا کام بھی سلو ہو گیا. جو چیز 4 مہینے میں ہو رہی ہے وہ 2 دن کی بات ہے. میں اپنے دوستوں سے جو میرے ساتھ بیوروکریسی میں ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی کمیٹی بنانے جاتا ہوں تو میں جب سیاست کے اندر اور تھا تو کوئی کمیٹی بنانا تھا تو مجھے 4 دن لگتے، 2 دن لگتے، یہ اس کو لو، اس کو لو، اس کو لو اور کام شروع کر دو. یہاں پر حال یہ ہے کہ مجھے بھی مہینوں لگ جاتے ہیں کوئی کمیٹی بنانے کا، اور کام ڈیلے ہوتا ہے. تو لہذا بے انتہا ضروری یہ ہے گورننس. اچھا، گورننس اور سائنس کا جب امتزاج ہوگا اور کوآپریشن ہوگا تبھی یہ ترقی کریں گے. جن قوموں نے جلدی جلدی فیصلے کیے ان قوموں نے جلدی جلدی ترقی کی. چائنا کی آپ مثال لے لیجئے، چائنا دنیا سے بند تھا. جاپان بھی 100 سال 150 سال آپ کو یاد ہوگا کہ دنیا سے بند رہا.
اور انہوں نے پھر اچانک آ کر پھر یہ دیکھا کہ جب چائنا کے ساتھ جنگیں ہو گئی اور برٹش وہاں پہنچ گئے تو انہوں نے بھی اپنی دنیا کو کھولنا شروع کیا. چائنا بھی بند تھا. چائنا تو آپ کو یاد ہوگا کہ 73 میں پاکستان کے ذریعے چائنا کی پہلی فلائٹ کمرشل فلائٹ کیم ٹو پاکستان ان 73، جبکہ PIA کو کم سے کم 20-22 سال ہو گئے تھے جب وہ دنیا میں ہر جگہ جا رہا تھا. مگر جیسے ہی وہ کھلا اس نے کھول کر جلدی جلدی فیصلے کیے. چائنا کی تبدیلی کے اندر ایک بڑا ایریا یہ تھا، حصہ یہ تھا جو لوگ بھول جاتے ہیں تاریخ کے طالب علم، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ چائنا کے اچھے فیصلے، اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی بات تھی کہ اسٹیٹ ملکیت سے پوزیشن جو تھے وہ لوگوں کے ہو گئے بڑی جلدی. ان اے اسپین آف 10 years پیپل بیکیم اونرز آف دیئر لینڈ، پیپل بیکیم اونرز آف دیئر لیونگ، جہاں رہتے تھے اس جگہ کو. تو یہ بہت بڑا بوسٹ ملا کہ اونرشپ مل گئی. جب اونرشپ مل گئی چیزوں کی تو وہ بہت زیادہ تیزی سے ترقی کیا، مگر فیصلے بھی تیزی سے ہوئے. تو لہذا میں مثال کے طور پر ایگریکلچر میں یہاں بھی بڑا امپریس ہوا دیکھ کر، اور میں خود بھی جب پڑھتا رہتا ہوں تو امپریس ہوتا رہتا ہوں. ایسا ایریا جو پاکستان کا بیس ہے، پاکستان کا بیس ایگریکلچر ہے. اس کے اندر جو ڈرون ٹیکنالوجی دیکھی اور جو سب کچھ میں نے دیکھا، اس کے اندر دیکھی کتنی آسانی اگر ہو جائے کہ فارمر کو بجائے اس کے کہ خود وہ دیکھتا پھرے وہ ڈرونز کی مدد سے اور چھوٹی مشینز کے جو موو کرتی ہیں روبوٹس کے اعتبار سے ہر پودے کا، یعنی اسرائیل کے اندر یہ بات ہوئی کہ ہر پودے کی امیجری ریکگنائز کر فیڈ کرتا ہے کہ اس چیز کی کمی ہے، اس نیوٹرینٹ کی کمی ہے، پانی کی کمی ہے، کس چیز کی قلت ہے، اور اس اعتبار سے وہ فیڈ کرے. اچھا، یہ میں فواد صاحب آپ سے گزارش کر رہا ہوں، بڑا اچھا موقع ہے کہ اس پر گفتگو ہو. آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پیسٹ کو پہچاننا، یہ سب چیزیں. اچھا، دس از چیپ ٹیکنالوجی کمپیئر ٹو دا سیونگز وچ کین بی میڈ. اچھا، لہذا اس کو فرام 3 سٹیجز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہر فیصلے کے اندر جس طرح سے یہ معاملات چلتے ہیں وہ 3 سٹیجز کیا ہیں. ایک تو کانسیپٹ اور انوویشن ہے، سوچ اور انوویشن. دوسرے اس کو پروڈکٹ تک لے جانا. یہاں پہ بھی کچھ سٹالز کے اندر انوویشن میں نے دیکھی اور وہ پروڈکٹ تک ابھی نہیں پہنچے، بٹ دیٹس اے گڈ ویژن. انوویشن تو ہے، پروڈکٹ تک پہنچے. اس کے بعد اس کو مارکیٹ تک لے جانا. ٹھیک ہے نا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب کا کمال یہ ہے کہ وہ جس منسٹری میں بھی ہوتے ہیں اس کو جھنجھوڑ دیتے ہیں. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں چاند دیکھنے کے اعتبار سے بڑی بڑی دریافتیں میرے بھائی نے کی. تو لہذا اس کو بھی اگر آپ مدر کریں اس چیز کو کہ کم سے کم ایگریکلچر میں ڈرون ٹیکنالوجی اینڈ روبوٹک ٹیکنالوجی کو فروغ دیں، اور پھر منسٹری آف ایگریکلچر کے ساتھ مل کر فارم یعنی ٹیکنگ دا پروڈکٹ ٹو دا مارکیٹ بے انتہا ضروری کام ہے. پھر سیٹلائٹ ان پٹ آ جائے، اس سے اچھی کیا بات. پھر سیٹلائٹ امیجری پاکستان میں آئی وینٹ ٹو سپارکو ریسنٹلی اینڈ آئی ریئلائز کہ جتنی امیجری ہمارے پاس اویلیبل ہے اس کا شاید 4% یا 3% بھی ہم یوز نہیں کر پا رہے ہیں. تو لہذا وہ ایبلٹی آف دیم ٹو مارکیٹ اٹ اینڈ تھرو آؤٹ دا اسلامک ورلڈ ود 57 مسلم کنٹریز وی شوڈ بی ایبل ٹو سیل اور سروس اور گیو ان فرینڈشپ سیٹلائٹ امیجری جو ان ساری چیزوں کو ویسے بھی ریکگنائز کرتی ہے. اچھا جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے. اچھا، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، انٹرنیٹ آف تھنگس، یہ دنیا کو بڑا ماڈیفائڈ کرتا رہے گا. یعنی دا اسکائی از دا لمٹ ایز فار ایز دس از کنسرن. کیا کیا چیزیں، کیا کیا پیٹرنز جو ویسے نہیں سمجھ میں آتے اس طرح سے آ جاتے. اور میں مثال دیتا تھا جس زمانے میں اس کے اوپر زیادہ بات کر رہا تھا کہ ایک ڈیپ بلو کمپیوٹر IBM نے بنایا تھا جس نے گیری کاسپروف کو ہرایا تھا 2000 کے اندر، اور وہ کمپیوٹر را ڈیٹا کو اینالائز کرتا تھا اور ملینز آف کیلکولیشن پر سیکنڈ پر کرتا تھا. الفا گو واز اے کمپیوٹر وچ واز میڈ اباؤٹ 5-6 years ago. اس نے ڈیپ بلو کو بھی ہرایا، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ نہیں کیا کہ را ڈیٹا کرنچنگ کی، اس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اعتبار سے پیٹرنز کو انڈرسٹینڈ کیا، اور 3 گھنٹے میں، یعنی کہاں
ڈیپ بلو کو سارے جو کھیل ہوئے تھے گرینڈ ماسٹرز لیول کے وہ 10,000 گیمز کو فیڈ کیا گیا، اس سے اس نے پیٹرن ریکگنائز کیے. الفا گو کو صرف چیس کھیلنے کے اصول بتائے گئے اور 4 گھنٹے کے اندر اس نے سیلف لرن کیا اور سیلف لرن کر کے ڈیپ بلو کو بھی ہرا دیا. تو ناٹ بائی ڈیٹا کرنچنگ، بائی انڈرسٹینڈنگ پیٹرنس. اچھا، دس از دا ڈفرنس بٹوین آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ را ڈیٹا. کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس understands patterns, reduces its work and is able to do tremendous amount of work. یعنی اس کی ability ڈرگ ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے، نئے کیمیکلز کے اعتبار سے بے انتہا بڑھی ہے. اینڈ آپ لوگ تو جانتے ہیں، لہذا مجھے اس سلسلے میں بتانے کی اور آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر ایک کثر بہت بڑی ہے جس کے اوپر میں توجہ دینا چاہتا ہوں، اینڈ دیٹ از دا فیکٹ کہ ہمارا ہیومن ریسورس کمزور ہے. اسی وجہ سے میں نے ایک پروگرام تو شروع کیا، پریسیڈینشیل انیشیٹو آن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹنگ. اس کے اندر انٹرنیٹ آف تھنگس سب کچھ تھا. دراصل پاکستان کے اندر وی شوڈ بی ایبل ٹو پروڈیوس پیپل ہو آر ایبل ٹو ڈیولپ سافٹ ویئر اینڈ ایکسپورٹ سافٹ ویئر. اینڈ ایکسپورٹ تو بات کی بات ہے، اپنے پاکستان کو اٹھائیں. اچھا، ہم نے بہت عرصہ ڈاکٹرز پروڈیوس کیے اور ڈاکٹرز پروڈیوس کر کے ہم نے اچھی تربیت کی، بہترین شاگرد بنائے، بہترین اولاد ہماری، اور ہم نے باہر بھیج دیا. ہم نے کہا جاؤ بچوں اب باہر کی خدمت کرو، ہماری تو ہو چکی، ہمارے یہاں ضرورت ہی نہیں ہے تمہاری. ہم کم سے کم اس چیز میں یہ نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ یہاں رہیں. اور یہ دیکھیں وومن امپاورمنٹ، ماشاء اللہ 8-10 خواتین یہاں موجود ہیں. وومن امپاورمنٹ کے اعتبار سے یہ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی کا بہت بڑا رول ہو سکتا ہے. کیوں؟ میں جانتا ہوں کہ ڈاکٹرز بھی ہماری جو فیملی کے خدمت کرنے لگتی ہیں تو اپنے پروفیشن کو چھوڑ دیتی ہیں. اگر چھوڑ بھی دیتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر گھر بیٹھے بیٹھے عورت بے انتہا بڑے کام کر سکتی ہے اگر گھر بیٹھنا چاہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ گھر بیٹھے، میں کہتا ہوں گھر بیٹھنا چاہے گھر بیٹھے بیٹھے کر سکتی ہے. لہذا سافٹ ویئر از این اپارچونٹی جس کے اندر گھر بیٹھ کر بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں. اور عورت اتنا بڑا ایریا جو ہمارے یہاں اگنورڈ ہے، قائد اعظم نے کیوں خوب کہا تھا کہ اگر عورت کو آپ اپنی ترقی کے اندر انوالو نہیں کریں گے تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہیومن ریسورس کی کمی ہے اس کو فلفل کرنا ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذریعے اور آپ لوگوں کے ذریعے یہ بہت ضروری ہے. تیسرے پھر آخر کے اندر میں یہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی ممالک کے ساتھ OIC کا یہ ادارہ ہے اور OIC کے حوالے سے دیر کین بی ٹریمینڈس کوآپریشن. میں نے پرسوں پرائم منسٹر صاحب سے یہ کہا، میں نے یہ کہا کہ یار دنیا کے اندر باوجود اللہ کا کرم اور احسان کووڈ کے حوالے سے پاکستان نے اپنے آپ کو سیکیور کیا. اللہ کا کرم اور احسان، گڈ پالیسیز اور آپ سب لوگوں کی احتیاط. یہاں بھی بیٹھے ہیں سب ماسک پہن کر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ڈڈ سم تھنگ رائٹ، مسٹ ہیو ڈن سم تھنگ رائٹ نا. مطلب بجائے اس کے یہ کہو کہ بھائی کچھ نہیں ہوا اپنے آپ ہی ہو گیا. اپنے آپ ہی کیسے ہو سکتا ہے یار؟ دنیا میں کوششیں کر رہے ہیں تو اپنے آپ ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے پڑوسی ملک کا آپ حال دیکھ لیں کہ کیا ہوا. تو لہذا یو مسٹ ہیو ڈن سم تھنگ رائٹ. تو یہ بھی یہ عزت کی بات ہے دنیا کے اندر کہ یو ڈڈ سم، یو پلانڈ ویل، یو آر اے ویری ریسپانسبل نیشن. جس کے اندر لوگوں کو کہا گیا کہ اس چیزوں پر احتیاط کرو تو لوگوں نے احتیاط کی ہوگی نا. جب ہم نے کہا کہ مساجد کے اندر احتیاط کرو تو لوگوں نے کی ہوگی نا. میں بھی 100% نہیں کی ہوگی. ٹیلی ویژن لگا رہا ہر وقت دکھاتا رہا کہ یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، ڈزنٹ میٹر. اس کے باوجود احتیاط تو کی ہوگی. تو لہذا the matters of intellect ہم اور سیکھیں گے اور کریں گے، اور اپنی جتنی نالج ہے ہم اس کو جتنا ہم باہر اس بات کو بھیج سکتے ہیں بڑی بات ہے. آپ کا احساس پروگرام فار ایگزامپل اٹس سم تھنگ وچ واز ڈیولپڈ ٹریمینڈسلی ویل. دنیا کے اندر اتنا بڑا ڈسٹریبیوشن نہیں ہوا، میرٹ پر ہوا. کتنے کم اعتراضات ہوئے، کتنی اچھی وہاں پر انہوں نے سلیکشن کی، ہر اعتبار سے ٹریمینڈس ورک. سو پیپل آف پاکستان میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ٹیک پرائڈ ان واٹ یو ڈو. یہ ہر وقت یہ کہنا کہ جی ہم اس قابل نہیں ہیں. مجھے تو یہ بھی یاد ہے نا کہ جب ہم SOPs نکال رہے تھے مساجد کے، فواد چودھری صاحب، اور تو اس وقت یہ ہم سے کہا جا رہا تھا کہ بھئی یہ پاکستان میں کوئی اس بات پر عمل نہیں کرے گا. ہم نے دیکھا کہ جو پڑھے لکھی قومیں ہیں جتنا انہوں نے عمل کیا اور جتنا پاکستانیوں نے عمل کیا، تو اپنے آپ کو کمتر مت سمجھیں. You have the strength to become a very big
a very important nation. And that strength is exhibited in areas where you have the freedom to decide and where you have the ability to make the right decisions. تو لہذا خواتین و حضرات، میں منسٹر صاحبان کا بھی مشکور ہوں، آپ سب کا مشکور ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ہوپ مجھے پاکستان کے حوالے سے ہے، میں وہ اس کی عکاسی انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر تبدیلیوں کے اعتبار سے آپ دیکھنے لگیں گے. ایوری تھنگ از گوئنگ آن دا رائٹ ٹریک. ہماری ایکسپورٹس، سافٹ ویئر ایکسپورٹ جیسے انہوں نے بتایا $3 بلین. ڈیجیٹل پیمنٹس ول بی آن لائن انشاءاللہ ویری سون فرام آؤٹ سائڈ. inside the country there will be digital payment system very soon. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی یہ ٹیلی فون کے ذریعے ٹرانسفر آف منی ہونے لگے گا، اکانومی بھی وائٹ ہوگی اور جو کامرس ہے اس کو بھی چار چاند لگیں گے. تو ایوری تھنگ از گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن، اور یہ آپ لوگوں کی محنت ہے، آپ لوگوں کا ویژن ہے. بہت دیکھ لیا ہم نے جب ہم نے غلطیاں کی ہیں، اب انشاءاللہ اچھے فیصلے کر اور ایک کانفیڈنس کے ساتھ جب چلیں گے. جیسے بچوں کو نہیں کہا جاتا، بچوں کو یہ نہیں کہا جاتا کہ تم نے یہ غلط کیا اور تم کبھی کچھ کر ہی نہیں سکتے اور تم نے یہ کام خراب کر دیا، یہ چیز توڑ دی. بچوں کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے بیٹا، جو کچھ ہوا بیٹی، اب یو ہیو دا پوٹینشیل، تم سمجھ سکتی ہو اس بات کو، تم سمجھ سکتے ہو اس بات کو، اور تمہیں بڑا پوٹینشیل ہے ترقی کرنے کا. تو دیٹ از ہاؤ آئی بلیو پاکستان ہیز ٹو بی نرچرڈ ود آل یور انٹلیکٹ. آپ اتنے سمجھدار، اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ ہماری ایلیٹ ہیں، آپ کے اندر ملک نے انویسٹ کیا ہے. کبھی یہ مت سوچا کریے کہ جی آپ ہی نے کیا کمال ہے. ہم چھوٹے لوگ، ہمارے اوپر ملک نے کتنا خرچ کیا، ملک نے اپارچونیٹیز دی. جب ہمیں کامیاب کیا تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہر غریب کو اور پاکستان کو ہم اس طرح سے اٹھائیں کہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ترقی کرنے کے اعتبار سے، منصفانہ اعتبار سے، اور دنیا کے اندر تعلقات، بین الاقوامی تعلقات کے اندر بھی اصولوں کو لے کر چلنے والے لوگ ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم. ناظرین، آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں کامسٹیک میں مصنوعی ذہانت کی تقریب میں خطاب کر رہے تھے صدر ڈاکٹر عارف الوی، اور اس تقریب میں وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چوہدری بھی موجود تھے. آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا کہنا تھا کہ سائنس اور گورننس کے امتزاج سے ہی ترقی ممکن ہے، اور اپنے آپ کو کمتر بالکل بھی نہیں سمجھنا چاہیے. ہم میں وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں جو کسی بھی قوم کو ترقی یافتہ قوم اور بڑی اور عظیم قوم بنا سکتی ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے.